بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ نورل آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ عمران خان نے مریم نواز کو گالی دی تو سرکاری افسر نے آگے سے کیا جواب دیا؟ بات اب ہیکروں کے ہاتھ میں چلی گئی ہے، آڈیو لیکس ہیں، ویڈیو لیکس آنے والی ہیں، کیا کیا ہونا ہے۔ یہ جو کھیل شروع کیا تھا عمران خان صاحب نے، انہیں بڑا مہنگا پڑ رہا ہے۔ انہوں نے وہ جو پچھلے دنوں آپ کو یاد ہے نا، آڈیو لیکس کا ایک چرچا ہوا اور ایک ہیکر صاحب سامنے آئے اور انہوں نے بتایا کہ کس کس کی آڈیو لیکس ہونی ہے۔ وہ سارا شہباز شریف کے دور کے حوالے سے تھا نا، کہ جب شہباز شریف وزیر اعظم بن گئے تھے تو وہ چاہتے تھے کہ اب یہ لوگوں کو بتائیں گے کہ کیا کیا ہوا وزیر اعظم ہاؤس میں، کیا ہو رہا تھا۔ 2 آڈیوز بھی آ گئیں جس میں بظاہر اور بلکہ صاف نظر آ رہا تھا کہ ان کے خلاف کوئی بات نہیں تھی، جس میں شہباز شریف کے خلاف کوئی بات نہیں جا رہی تھی نا۔ تو لیکن ساتھ انہوں نے جو لسٹ ایشو کر دی تھی اتنی بڑی کہ کیا کیا کرنا ہے، تو وہ ہونا تھا، تو اب اس کا ری ایکشن تو آنا تھا۔ وہ والا ہیکر تو نہیں آیا، لیکن اب یہ وہی ہیکر ہے یا کوئی اور ہیکر ہے جو عمران خان صاحب کی لیکس دینے کو تیار بیٹھا ہوا ہے، بتا رہا ہے کہ کیا کیا چیزیں سامنے آ گئی ہیں، اور کچھ چیزوں کی تو انہوں نے تفصیل بھی بتا دی ہے کہ عمران خان صاحب نے کس کس کو قتل کرانے کی کوشش کی ہے یا سازش کی ہے، اور عمران خان صاحب نے کس اسٹیٹ گیسٹ کو کیا نازیبا اور نامناسب آفرز لگائی ہیں، اور بشرا بی بی اور فرا گوگی عمران خان صاحب کو کیا کہتے تھے، اور یہ ساری باتیں اب اتنی ڈھیر ساری وہ آڈیو لیکس جو ہے نا آنے والی تیار پڑی ہوئی ہیں۔ یہ بھگتنا تو تھا نا، جب آپ کوئی کام کرتے ہیں تو پھر اسی پہ آتا ہے۔ وہ تھا نا کہ اب تو شکایت ہی لگے گی، وہ آپ نے ایک لطیفہ سنا ہوگا، تو پھر جب اس طرح کے حالات ہو جائیں تو پھر شکایتیں ہی لگنی ہیں دونوں طرف سے۔ انہوں نے پھر جس کا زور چلنا ہے اس کی شکایت لگ جانی ہے۔ عمران خان صاحب نے کوشش کر کے دیکھ لی، ان کا زور نہیں چلا، وہ آڈیو لیکس نہیں آئیں، تو ان کے خلاف آڈیو لیکس آنی شروع ہو گئی اور اس کی تفصیلات آنی شروع ہو گئی ہیں۔ بڑی لمبی چوڑی ہے، میں بھی آپ کو بتاتا ہوں، لیکن اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ ایک بات یہ ہو رہی ہے کہ ڈی جی ایف آئی اے جو تھے سابق بشیر میمن صاحب، ان کو باتھ روم میں بند کیا گیا نا۔ ان کے والے سے آ رہا ہے کہ ان کے خلاف کوئی بات چیت ہوئی، عمران خان سے جو بحث ہوئی سارے اس میں تھا، لیکن اس کی تھوڑی سی ڈفرینٹ سٹوری ہے، وہ ایگزیکٹ ویسے نہیں ہے۔ جب وہ آڈیو لیکس آئیں گی تو سامنے آ جائے گا۔ اس پہ پہلے بھی بشیر میمن صاحب بتا چکے ہیں کچھ باتیں اس حوالے سے کہ انہیں عمران خان صاحب کیا کہتے تھے بلا کر، کیا ان کی ڈیمانڈز تھیں، اور اب چونکہ مریم نواز کے حوالے سے انہوں نے خاص بات بتائی ہے، یہ جو بتایا نا کہ جو انہوں نے باتھ روم میں بند کرنے والے واقعہ، وہ اصل میں کیا ہے۔ عمران خان صاحب نے انہیں بلایا اور وہ مریم نواز کے خلاف کارروائی کرانا چاہتے تھے، انہوں نے انکار کیا، تو عمران خان صاحب نے مریم نواز کو گالی دی، تو اس پر بشیر میمن صاحب اکڑ گئے۔ انہوں نے کہا جی آپ گالی کیوں نکال رہے ہیں، انہیں گالی کیوں دیتے ہیں آپ؟ تو عمران خان نے کہا وہ تمہاری کیا لگتی ہے؟ تو بشیر میمن صاحب نے کہا وہ میری تو جو بھی لگتی ہے وہ میرے سابق وزیر اعظم، پاکستان کے سابق وزیر اعظم، 3 دفعہ کے سابق وزیر اعظم کی بیٹی ہے، تو آپ تمیز سے بات کریں، مطلب اس طرح کیوں بات کر رہے ہیں؟ تو اس پر عمران خان صاحب ناراض ہو گئے۔ اچھا، اب یہ وہ بات ہے جو بشیر میمن صاحب نے خود بتائی ہے۔ ہمارے دوست ہیں امداد سومرو صاحب، انہوں نے ان کا انٹرویو کر کے انہوں نے اپنے وی لاگ میں وہ دے دیا، ساری ڈیٹیل سے وہ انٹرویو موجود ہے اب تو بشیر میمن صاحب کے سامنے عمران خان صاحب گالی دے رہے ہیں۔ اچھا، آج ہی مریم نواز صاحبہ نے ایک ٹویٹ کیا ہوا ہے، وہ آپ دیکھیں ٹویٹ، اس میں وہ کہہ رہی ہیں، عمران خان صاحب کی ایک ویڈیو لگائی ہوئی ہے انہوں نے، کیونکہ عمران خان صاحب اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ خاتون کو ہمارے معاشرے میں اور ہمارے مذہب میں خواتین کا احترام کا بڑا مقام ہے نا خواتین کا، تو اس وجہ سے مریم نواز چونکہ خاتون ہے، اس وجہ سے وہ ابھی تک جیل میں نہیں گئی، ورنہ وہ جیل میں ہونی چاہیے تھی۔ تو حضور والا آپ نے تو یہ سب کچھ کیا ہوا ہے۔ مریم نواز کے بقول اس میں نیب میں 57 ڈیز انہیں رکھا گیا نیب کی کسٹڈی میں، اور پھر جب ان کا جوڈیشل ہو گیا تو کوئی 1.5 ماہ کے قریب، 1 یا 1.5 ماہ وہ جیل میں رہی ہیں۔ تو آپ نے تو یہ سارا کچھ پورا کر لیا، وہ خاتون کا احترام کون سا؟ اور یہ جو بشیر میمن صاحب بتا رہے ہیں، آپ تو باقاعدہ گندی گالیاں نکالنے والے بندے ہیں نا، مطلب آپ کے ہاں کون سا احترام؟ کوئی خاتون ہو، کوئی اپوزیشن لیڈر ہو، کوئی مذہبی رہنما ہو، کوئی بھی انسان ہو، اور خاتون کا تو بالکل ہی نہیں آپ کے ہاں کوئی احترام، کوئی عزت، کوئی تمیز، وہ تو آپ کی کھاتوں میں، آپ کی بکس میں شاید ہے ہی نہیں۔ یہ آپ اب تو انہوں نے اوپنلی بتا دیا نا بشیر میمن صاحب نے کہ آپ انہیں جو مریم نواز کو گالی نکال رہے تھے، اس پر یہ ہوا کہ جب یہ اس پہ کھڑے ہو گئے اور دونوں، مطلب عمران خان صاحب بھی غصے میں آ گئے اور انہوں نے بھی ذرا اس میں سخت لہجہ اختیار کیا، انہوں نے کہا آپ گالی کیوں نکال رہے ہیں، آپ نے جو کارروائی ہے قانون کے مطابق ہو جائے گی۔ تو جو اعظم خان صاحب تھے وہ انہیں پکڑ کے باہر لے گئے، کہا آ جائے، اور وہ واش رومز والی سائڈ پہ تھے، انہیں جا کے کہا کہ آپ ذرا ٹھنڈے ہو جائیں، کول ڈاؤن ہو جائیں، اور اس طرح سے جو انہیں کہتے رہے۔ تو وہ ایریا وہ تھا جہاں پہ واش رومز تھے، وہ انہیں باتھ روم میں بند کرنے والا واقعہ نہیں ہوا ہے، لیکن یہ بہرحال یہ واقعات ہوئے ہیں۔ عمران خان صاحب کی جو پرسنالٹی ہے
وہ کس قسم کے انسان ہیں. وہ کہتے تو مذہبی ٹچ اور وہ ساری چیزیں ہیں نا, لیکن اصل میں ان کی کیا وہ ہے وہ تو سب صاف پتہ چلتی ہے. پھر بشیر میمن صاحب نے بتایا کہ پھر دوبارہ ایک اور میٹنگ ہوئی جس میں عمران خان صاحب اسی طرح گرم ہوئے اور انہوں نے کہا کہ یہ انٹرویو میں ہے امداد سومرو صاحب کے ساتھ جو انہوں نے آج انٹرویو دیا ہے, امداد سومرو صاحب نے اپنے وی لاگ میں وہ دیا ہے انٹرویو ان کا شامل کر لیا ہے. تو اس میں انہوں نے کہا جب دوبارہ میٹنگ ہوئی تو عمران خان صاحب پھر دوبارہ گرم ہو رہے تھے نا اسی طرح سے کہ فلاں فلاں سیاستدان جو ہے ان کے خلاف فوراً کارروائی کریں, انہیں اٹھا کے جیل میں ڈال دیں. وہ آپ کے خورشید شاہ صاحب ہیں اور خواجہ آصف صاحب اور کئی نام لیے کہ نواز شریف صاحب کے خلاف یہ کارروائی ہونی چاہیے فلاں کے خلاف, اور ان کا غصہ یہ تھا کہ تم فوری کارروائی کیوں نہیں کرتے ہو. تو انہوں نے کہا سر میں تو نہیں کروں گا, جو قانون کے مطابق بنتی ہے وہ ساری کروں گا. تو اس پر عمران خان صاحب پھر ناراض ہو گئے اور پھر اعظم خان صاحب انہوں نے بتایا کہ اس دوسری میٹنگ میں تو ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل جو تھے احسان صادق صاحب وہ بھی موجود تھے. تو اس پہ عمران خان صاحب کا یہ رویہ تھا. اعظم خان صاحب انہیں پکڑ کے باہر لے گئے کہ آ جائیں مطلب کول ڈاؤن کرنے کے لیے, ختم کرنا نا معاملہ. تو اور اسی حوالے سے بشیر میمن صاحب ایک مرتبہ پہلے بھی انٹرویو دے چکے ہیں جس میں انہوں نے بتایا تھا کہ عمران خان صاحب مجھے بلا کر کہتے تھے جب یہ کارروائیوں کا میں نے کہا قانون کے مطابق ہونی چاہیے, تو وہ کہتے تھے کہ ایم بی ایس جب کوئی آرڈر دیتا ہے تب تو کوئی کسی کو نہیں پوچھتا, تب تو کوئی نہیں انہیں روکتا, نہ کوئی کہتا کہ قانون کیا ہے. مطلب وہ شہزادہ سلمان جو ہے محمد بن سلمان اصل میں وہ ان کو آئیڈیلائز کرتے ہیں. اصل میں عمران خان صاحب جو ہے نا ڈکٹیٹرشپ کو, اتھارٹیرین رول جو ہے نا ایک ان کا کہ ان کے ہاتھ میں سب کچھ ہونا چاہیے, پھر کوئی قانون نہ ہو, کوئی آئین نہ ہو, جو چاہیں وہ آرڈر دے دیں, جس کو چاہے اٹھا کے جیل میں ڈال دیں, جس کو کہیں سزائے موت دے دیں, جس کو جو چاہے کر دیں. وہ یہ ان کا آئیڈیا ہے ایک حکومت بنانے کا. اور ہمیں سناتے کیا ہیں ریاست مدینہ, اور ہمیں واقعہ کون سا کوٹ کرتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق کا اور حضرت عمر فاروق کے, اور ان حوالے سے جو ہے نا ان ہستیوں کی ہمیں باتیں بتاتے ہیں. اور ان کا اپنا رویہ مطلب یار کوئی قریب بھی تو میچ نہیں کرتی چیزیں نا. اور اچھا پھر ابھی بھی کوٹ وہی کیے جا رہے ہیں جو مریم بی بی کا میں نے آپ کو بتایا انہوں نے ٹویٹ کیا ہوا ہے. تو خیر یہ ہیکر نے اس طرح سے یہ باتیں بتائی ہیں جو مزید کھول کے رکھتی ہیں امداد سومرو صاحب نے بشیر میمن صاحب کے ساتھ بات کر کے, اور ہیکر نے تو بڑی مزیدار باتیں کی ہیں. اس میں سے کچھ چیزیں تو ابھی عجیب لگ رہی ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہوگا. انہوں نے تو عامر لیاقت کے قتل کے علاوہ انہوں نے جج ارشد ملک کا مرڈر جو ہے اور حریم شاہ کے حوالے سے بھی اس قسم کی باتیں کی ہیں. مطلب ابھی نہیں معلوم کہ اس میں کتنی حقیقت ہے, یا جو آڈیوز آئیں گی تب پتہ چلے گا کہ کیا واقعی ایسی کوئی بات ہے, تو وہ پتہ چل جائے گا. اور بھی بڑی مزیدار سی بات ہے, ایم بی ایس کا بھی میں ذکر کر رہا تھا. خان صاحب جو ان کو کہتے تھے نا اپنا بشیر میمن صاحب کو ڈی جی ایف آئی اے کو کہ وہ اس کو تو کوئی نہیں پوچھتا, تو اس کے حوالے سے بھی ہے. انہوں نے کہا کہ ایک فارن ڈگنیٹری جب غیر ملکی شخصیت آئیں تو عمران خان صاحب نے انہیں کچھ بڑی نامناسب سی نازیبا قسم کی آفرز کیں جس میں شراب بھی اور کچھ باتیں انہوں نے کی, تو اس پہ وہ ناراض ہو گئے. اچھا پھر ہمارے تعلقات بھی خراب ہوئے, وہ سب نے دیکھا کہ کیا کچھ ہوا. اس میں بہت سارے فیکٹرز ہیں, ویسے تو گھڑی بھی بیچی گئی اور بھی بہت چیزیں ہیں, لیکن وہ ہوا. پھر وہ بتاتے ہیں کہ فرح گوگی صاحبہ اور بشرا بی بی صاحبہ کا وہاں پرائم منسٹر ہاؤس میں کیا رول تھا, اور وہ کیسے عمران خان صاحب کو گالیاں دیتے تھے دونوں مل کے. اور بشرا بی بی سے تو انہوں نے جھگڑے کا بھی ذکر کیا عمران خان صاحب کے کہ جس میں شاید کوئی انہوں نے فزیکل ہو کر ان پر جو ہے نا تھپڑ شپڑ مارا یا کچھ اس طرح کا کیا, اور بشرا بی بی ناراض ہو کے چلی گئیں لاہور. ایک ٹائم آیا تھا جب یہ بڑی خبریں آئیں کہ وہ اپنی کسی دوست کے گھر لاہور میں رہ رہی ہیں, تو اس طرح کی باتیں ہوتی رہیں. اچھا پھر وہ بتاتے ہیں کہ بشرا بی بی کا جو بیٹا تھا ایک, وہ آ کے پرائم منسٹر ہاؤس میں رہتا رہا ہے 15-20 دن یا جتنے دن بھی رہا, اور وہاں پہ اس کے کیا ڈیمانڈز ہوتی تھیں. اور اس بشرا بی بی کی جو بیٹی تھی صاحب کا, ان کی تو بیٹی ہیں صاحب کا نہیں سوری, تو ان کی شادی کے لیے ان کی کیا ڈیمانڈس تھیں کہ کوئی جہاز بھی چاہیے اور اس طرح کی ساری چیزیں تھیں. اور خاور مانیکا صاحب کے حوالے سے انہوں نے بتایا ایک بڑی مزیدار سا ہے کہ خاور مانیکا کو انہوں نے فون کر کے کہا, ان کے جو سابق شوہر تھے بشرا بی بی کے, کہ وہ فلاں پولیس آفیسر کو جو ہے نا اپنے ڈیرے پہ لے جاؤ اور جا کے اس کے کان پکڑوا دو. اچھا ہمیں عمران خان صاحب سناتے ہیں میرٹ کی باتیں کہ جب لوگ پولیس کو اپنے ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں, اور اپنی بے شمار ایسی باتیں ہیں. مطلب وہ اپنے بہنوئی کے پلاٹ کے قبضے کے لیے سی پی او کو لگاتے ہیں اور بدل دیتے ہیں, آئی جی اسلام آباد کو اپنے کسی دوست کے چکر میں بدل دیتے ہیں, پنجاب میں ان کے بشرا بی بی کے بچوں کے ساتھ کوئی بات کر لیتا ہے پولیس والا تو ان کو بدل دیتے ہیں. اور اب یہ پتہ چل رہا ہے کہ وہ اپنے سابق شوہر کو کہہ رہی ہیں کہ پولیس والے کو اٹھا کے ڈیرے پہ لے جاؤ اور کان پکڑوا دو. یہ میرٹ ہے عمران خان صاحب کا, یہ ریاست مدینہ بنانے کا خواب دیکھنے والا بندہ ہے کہ یہ حرکتیں ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ تو ان کے معاملات تھے. اچھا یہ تو ہم نے اور بھی لوگوں سے سنا ہوا ہے, آپ کو یاد ہے کچھ پولیس آفیسرز کے حوالے سے ہم نے بتایا ہوا ہے کہ خاور مانیکا صاحب وہاں جا کر کہتے تھے کہ ہمارے دور حکومت میں اور ہماری بات نہ سنی جائے,
تو وہ ساری چیزیں نا انٹر لنک ہو رہی ہیں، میچ ہو رہی ہیں کہ جو پہلے انفارمیشن آتی رہی ہے یہ جو ہیکر نے دی ہیں وہ ساری اسی سے لنک ہو رہی ہیں کہ بالکل یہی ان کا رویہ تھا، اسی طرح سے وہ بات کر رہے ہوتے تھے. تو پھر انہوں نے ایک اور چیز کی ہے، خیر اس پہ میں کیا کہوں کہ عمران خان صاحب کو بڑے گندے قسم کے شوق ہیں جن کی ویڈیوز موجود ہیں اور وہ ویڈیوز بھی ریلیز ہو جائیں گی. اچھا پھر یہ بھی انٹر لنک ہو رہی ہوتی ہیں چیزیں نا ایک دوسرے کے ساتھ، کہ حامد میر صاحب کے پروگرام میں رانا ثناء اللہ صاحب نے یہ کہا ہے کہ عمران خان صاحب کی جو گندی ویڈیوز ہیں وہ دکھانے کے قابل بھی نہیں ہیں. تو اس طرح کی چیزیں موجود ہیں، اب اس میں پتہ نہیں کیا کچھ چیزیں ہیں. اچھا پھر وہ مذہبی ٹچ کے حوالے سے کہتے ہیں کہ بشرا بی بی نے عمران خان صاحب سے کہا کہ آپ لوگوں کے مذہبی جذبات کو کیش کریں. تو اس میں انہوں نے مثال بھی دی ہے خادم رضوی صاحب کے حوالے سے کہ اس طرح سے کریں. لیکن اچھا یہ ہم نے اپنے سامنے دیکھا ہوا ہے کہ وہ جلسے میں خطاب کر رہے ہیں اور قاسم سوری صاحب آ کر ایسے ان کے کان میں کہتے ہیں کہ سر ذرا مذہبی ٹچ دیں، اور اگلے ہی لمحے عمران خان صاحب مذہبی ٹچ دے دیتے ہیں اس چیز کو. مطلب کیا لوگ ہیں یار، یہ دکھاوے کا، بناوٹ کا، منافقت کا ہوتا ہوگا بہت جگہ. مطلب اتنا کھلے عام اس طرح سے دھڑلے سے مذہب کا بیچنا، اس کو استعمال کرنا اپنے ذاتی مقاصد کے لیے عجیب ہی کمال بات ہے یار. اور پھر خود کو مذہبی وہ بھی دینا نا. ابھی پچھلے دنوں آپ نے دیکھا کہ عمران خان صاحب وہ ہیلی کاپٹر میں جا رہے ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں. اچھا اس نماز بہت اچھی بات ہے، لوگ جہازوں میں بھی پڑھتے ہیں، ہم نے بھی دیکھا ہوا لوگوں کو پڑھتے ہوئے اپنے آس پاس. لیکن وہ ہیلی کاپٹر میں ظاہر بڑی شارٹ فلائٹ ہوگی، کوئی لمبی فلائٹ تو نہیں ہوگی نا، کسی خاص جگہ کا جو بھی ہوگا ایریا. اس میں عمران خان صاحب نے ایک تو وہ ڈارک گلاسز، کالے چشمے لگائے ہوئے ہیں، دوسرا ہاتھ میں تسبیح پکڑی ہوئی ہے. اچھا مجھے نہیں سمجھ آتی کہ آپ نماز پڑھنے کے دوران وہ ہاتھ میں تسبیح پکڑنے کا کیا تک بنتی ہے. صرف دکھاوا، صرف وہ جو فوٹو شوٹ یا ویڈیو لگا کر دکھانے کے لیے وہ پھر ریلیز کی گئی نا. تو کیا دکھانا چاہتے ہیں یار، کیا کتنا مذہبی ٹچ دیں گے. اچھا اور اس مذہبی ٹچ کا کیا فائدہ ہوا ہے؟ معاشرے میں کوئی بہتری آئی ہے؟ 3.5 سال جو انہوں نے مذہبی ٹچ دیتے رہے ہیں وہ ایک روحانیت کی یونیورسٹی بنانے کے علاوہ کیا فائدہ کیا ہے؟ لوگوں کے کیریکٹر بلڈنگ کے حوالے سے، ان کی شخصیت سازی میں، ان کو کوئی اچھا سکھانے میں، سمجھانے میں کیا کیا ہے عمران خان صاحب نے؟ کچھ بھی نہیں. اور پھر ایک اور ان کی بہت سی مزیدار باتیں ہیں، کافی ساری چیزیں پتہ نہیں کیا کیا کھلے گی. ایک انہوں نے ذکر کیا کہ بشرا بی بی نے پرویز الہی صاحب کی ایک نئی شادی کرانے کی بھی اس میں ذکر کیا ہے کہ وہ اپنی کسی نوجوان مریدنی سے یا کسی طرح سے ایسے ان کی شادی کرا دیں. اچھا ابھی نہیں پتہ ہمیں کہ یہ کس حد تک سچ ہے، یہ تو جو اب سوشل میڈیا پر آ گیا ہم اس کے حوالے سے بات کیے جا رہے ہیں. ظاہر اس پہ تحقیقات ہونے کی ضرورت ہے، حکومت کو چاہیے، اداروں کو چاہیے، جو بھی ہمارے کنسرن ہے، FIA ہے یا سائبر کرائم ونگ ہے، ان ساری چیزوں کو کریں نا، مینیج کریں، اس کو چیک کریں، جو حقیقت ہے وہ سامنے آنی چاہیے. تو اس حوالے سے یہ پھر اس حوالے سے آ رہی ہے کہ 2 دن سے جو خبریں چل رہی ہیں کہ پرویز الہی صاحب UK گئے ہیں اور وہ شاید ہنی مون بنانے گئے ہیں کسی ینگ خاتون سے، کوئی ڈانسر تھی شاید صاحب کا، ان سے انہوں نے شادی کر لی ہے. اب یہ وہ خبریں ہیں جن کی ابھی تک کوئی 100% وہ تحقیقات شدہ نہیں ہے یہ، لیکن موجود ہیں. اچھا کوئی اس کی کسی طرح سے اس پہ کوئی وہ تردید نہیں آ رہی، نہ اب یہ 2 دن سے چل رہی ہے ان کی شادی اور ان کے ہنی مون کے، وہ ہنی مون منانے کے لیے گئے ہوئے ہیں لنڈن، انگلینڈ چلے گئے ہیں. تو اس حوالے سے نہ کوئی فارمل جو ہے اس کی تردید آ رہی ہے، تو یہ بھی باتیں بھی اس سے لنک ہو رہی ہیں. تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں آنی ہیں. عمران خان صاحب کے لیے اس میں میسج صرف یہ ہے کہ خان صاحب آپ نے جو کھیل شروع کیا تھا نا کہ آپ وہ کر لیں گے کچھ ہیکرز کے ذریعے کچھ چیزیں لیک کرا کے اور آپ کوئی مائلیج لے لیں گے، کیونکہ پچھلے کچھ عرصے میں ان کی جو پاپولیرٹی گر رہی ہے، جس طرح سے نیچے جا رہی ہے، اس پہ مسئلہ آ رہا ہے. تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے اگر وہ سوچ رہے ہیں کہ اس طرح کی چیزیں کر لیں گے، اچھا اس میں انہوں نے پھر نا کچھ وہ ریڈ لائنز کراس کر لی تھی، وہ کچھ پردہ نشینوں کے بھی نام آنے لگے تھے نا. وہ آپ کو پتہ نا انہوں نے جو تفصیل دی تھی ہیکر نے کہ کس کس کی تفصیلات ہم دیں گے کس کے ساتھ، تو پھر سب لوگ حرکت میں آ گئے. پھر چیک ہوا، پھر اب کہنے والے یہی کہتے ہیں کہ وہ ٹریس ہو گیا، وہ بندہ وہاں تک پہنچ گئے ہیں، وہ پکڑا گیا ہے، اس سے ڈیل ہو گئی ہے، یا اس کو ویسے اس کو ڈرا دھمکا کے پکڑ لیا ہے. تو وہ والی لیکس تو نہیں آ رہی. تو عمران خان صاحب آپ کی تو ویڈیوز کا ہی بڑے عرصے سے دھوم تھا، تو ویڈیو تو نہیں آئی، آپ کی یہ آڈیوز جو آ رہی ہیں نا، یا جو جتنی کو اس کی اطلاعات آ گئی ہیں یہی کافی ہے. لگ یہ رہا ہے کہ عمران خان صاحب جس طرح ہر چیز پہ کمپرومائز کرتے ہیں، اگر پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ بنانے پہ کمپرومائز کر لیا، وہ پتہ نہیں شادی کرا کے اب کتنا اس کو بلیک میل کر سکتے ہیں پرویز الہی کو، جو بشرا بی بی نے وہ ہیکر کے مطابق یہ بتایا ہے. تو لیکن یہ کہ عمران خان صاحب خود پریشانی میں ہے. یہ ساری لیکس، یہ ساری چیزیں آئیں گی، اس کا ایک ہی حل ہے. خان صاحب یہ جو نفرت کی سیاست ہے نا، یہ جو اوور سمارٹ بن کے کرنے والی ہے، جو آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ بائی پاس کر کے سب کو آگے نکل جائیں گے، لڑائی کر کے آئیں، میدان میں لڑیں،
سیاست کا میدان کھلا ہے، ہمیشہ کھلا رہتا ہے، لوگوں نے ووٹ دینے، آپ ان کو کنونس کریں، انہیں اپنے پروگرام پہ کنونس کریں، لے لیں. لیکن یہ جو نفرت کی سیاست کر رہے ہیں نا آپ، نفرت پھیلا کے، لوگوں کو بدنام کر کے، لوگوں کو گندا کر کے دکھانے کے لیے، تو شیشے کے گھر میں بیٹھ کے دوسروں پر پتھر نہیں مارے جاتے ہیں. آپ کے اپنے کرتوت، آپ کی اپنی ساری چیزیں، اتنی ساری چیزیں ہیں. یہ تو ابھی وہ ایک ابتدا ہے، یہ تو سٹارٹ ہوا ہے چیزیں. یہ جو کھلیں گی، وہ کہتے ہیں نا دیکھتا جا اور شرماتا جا. یہ جو چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں اور جو مزید آئیں گی، تب ہمیں پتہ چلے گا کہ عمران خان صاحب کا کیریکٹر کیا ہے، اور وہ جو کہتے ہیں وہ کیا ہے، اور جو کرتے ہیں حقیقت میں وہ کیا ہے. شکریہ.